اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی ایسی سردار آیت جو بندہ بھی عصر کی نماز کے بعد اسے 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، بزرگان دین کہتے ہیں کہ چھوٹی سی اور بہت ہی پیاری قرآن کی یہ آیت جو شخص عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اپنے اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کے گھر میں رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ عصر کا وقت وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص مانا جاتا ہے، اور اس وقت کی ایک دعا ایسی ہے جس کے ساتھ مانگی گئی ہر دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو جو بندہ قرآن کی یہ آیت پڑھ کر جو بھی دعا مانگے، چاہے نماز سے اٹھنے سے پہلے ہی انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہو چکی ہوگی۔ بھائیو اور بہنوں، ویسے تو ساری کی ساری نمازیں ہی اہم ہیں اور سب کو وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ نمازوں کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، اور ان میں سے ایک نماز عصر کی نماز ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عصر کی نماز کو بیچ والی نماز کہا ہے، جس پر اللہ تعالی نے مداومت کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی محافظت کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ نیز اسے ترک کر دینے پر عمل برباد ہونے اور نیکیاں ضائع ہونے کی خبر دی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عصر کی نماز کی حفاظت اور اس پر مداومت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بھائیو اور بہنوں، عصر کی نماز کے بے شمار فضائل ہیں۔ عصر کی نماز کی حفاظت کرنا دخول جنت کا سبب ہے، اور نماز نہ پڑھنے والے کے لیے سخت وعید ہے۔ عصر کی نماز ہی بیچ والی نماز ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر جب تمہارے پاس رہنے والے فرشتے اوپر پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند پر نظر ڈالی اور فرمایا، تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو ابھی دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی فجر اور عصر سے تمہیں کوئی چیز نہ روک سکے تو ایسا ضرور کرو۔ اور پھر جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ والی آیت تلاوت فرمائی کہ پس اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہ، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ ناظرین محترم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت تھی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو فرمائی۔ اور بھائیوں اور بہنوں، اس بات سے بھی نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ موت اور حیات کی کشمکش میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا اور امت کو نماز کی تلقین کی۔ قرآن میں آتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو دیا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیز وہ آپ کی طرف اتاری گئی وحی پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر کھڑی کی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا کہ پھر کون سا؟ فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پوچھا اس کے بعد کون سا؟ تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ان کاموں کے متعلق بتایا، اور اگر اسی طرح سوال کرتا رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے، اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فاصلہ مٹانے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جس نے نماز کی اچھی طرح حفاظت کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے روز نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے پوری طرح حفاظت نہ کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات ہوگی، اور ایسا آدمی قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی فرض نماز کا وقت شروع ہو جائے اور مسلمان آدمی اس کے لیے اچھی طرح سے وضو کرے، پھر اس کے لیے انتہائی خشوع اور خضوع اختیار کرے اور اس میں رکوع مکمل اطمینان سے کرے، تو وہ نماز اس کے لیے پہلے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ فضیلت قیامت تک کے لیے ہے۔ ناظرین، ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر حضرت انس کے یہاں نصرہ میں ان کے گھر حاضر ہوئے۔ ان کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا، اور جب ہم لوگ ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر لوٹے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عصر کی نماز پڑھو۔ ہم نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھی، اور جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ زرد پڑھ کر شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو کھڑا ہو کر اس نماز کی 4 ٹھونگے مار دیتا ہے اور اس میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر سے روکا اور جنگ میں مشغول کیے رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ بھائی اور بہنوں، اللہ رب العزت کی ذات سے مایوس نہ ہوا کریں، کیونکہ ہر تکلیف اور آزمائش اور خوشی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اس لیے پریشانیوں اور مصائب کے حل کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں، اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کا وکیل بنا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے،
اس کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طرح انسان کو خدا سے دور کر دے، اور جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کرے، اس طرح اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے راستے پر چلاتا رہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی امید دلائی ہے وہ اس کی رحمت ہی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں انسان کو مختلف پیرایوں اور انداز میں سب سے زیادہ خدا کی رحمت کی ہی امید دلائی گئی ہے۔ رحمت اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کی مظہر ہے، اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح شرعی احکامات میں بھی رحمت کی صفت کو نمایاں حیثیت دی گئی ہے۔ ابوالکلام لکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو بھی اس کثرت سے نہیں دہرایا، اور نہ کوئی مطلب اس درجہ اس کے صفات میں نمایاں ہے جس قدر رحمت ہے۔ اگر قرآن کریم کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو 300 سے زائد ہوں گے۔ قرآن اول سے لے کر آخر تک اس کے سوا کچھ نہیں کہ رحمت الہی کا پیام ہے۔ اس کی رحمت کی کوئی حد اور انتہا نہیں، اس لیے کہ یہ اس خدا کی صفت ہے جس کی اپنی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت گناہ گار ہیں، وہ کیسے نماز کے لیے مسجد جائیں اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اس طرح کے خیالات کے ذریعے شیطان ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے روکنا چاہتا ہے، اس لیے ان خیالات کو جھٹک کر فوراً اللہ کے حضور سجدہ کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں بڑے سے بڑے گناہ گار، حتیٰ کہ اللہ کو نہ ماننے والے کو بھی اس کی رحمت کی امید دلا کر اس کے قریب ہو جانے اور اس کی فرما برداری اختیار کرنے کی طرف بلایا گیا ہے۔ خدا کی طرف آنے پر پچھلے تمام گناہ معاف کرنے کی بھی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور ناظرین، اس آیت مبارکہ کو قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، اپنا بندہ کہا ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑے گناہ گار ہی کیوں نہ ہوں، ان کو بھی اس آیت میں مخاطب کیا ہے، اور سب کو یہ امید دلائی ہے کہ تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک وہ تمام گناہ بخشنے والا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے اپنے بارے میں لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو سزا دے کر نہیں بلکہ معاف کر کے خوشی ہوتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنی امید دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ بندہ اپنے رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح اس سے برتاؤ کرے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو میرے بارے میں گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں رحمت الہی کا حقدار بننے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں، اور جو بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا خدا اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ اسی لیے بھائیوں اور بہنوں، زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم بھی اپنے اندر رحم کرنے کی صفت پیدا کریں تاکہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، نماز عصر کے بعد جو آیت آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں، جس کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ آیت الکرسی جو قرآن کریم کی سب سے افضل آیت ہے، جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، جلال،
اس کی عالیشان اور اس کی قدرت اور عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑی بلندی اور رفعت والی آیت ہے، اور اس کی بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، ان کی کبریائی اور بڑائی پر مشتمل ہے۔ یوں تو قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے، اور یہ وہ واحد آیت ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وظیفہ استعمال کیا ہے، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جن و انس سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی بھرپور کوشش کرے، اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات بیان ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرماتے ہیں، اے ابو المنظر، علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے، عرش کے پائے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلے تو اس آیت کو پڑھنے کے فائدے جان لیجئے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں بھی وہیں بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے نہیں میں جواب دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہوتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر جو نازل کیا گیا اس میں سب سے افضل کیا ہے؟ تو فرمایا، آیت الکرسی۔ اسی طرح ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے غربت اور تنگدستی کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ناظرین، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ چھوٹی سی اور بہت پیاری قرآن کی آیت یعنی آیت الکرسی جو شخص عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ گھر میں رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ عصر کا وقت دعاؤں کی قبولیت کے لیے مخصوص ہے، تو عصر کی نماز کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بے شمار رزق عطا کرے گا، جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ فوراً قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔